السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کراچی میں وسیم انصاری نام کا ایک چھوٹا سا سٹیج اداکار تھا۔ اس کا قد چھوٹا، رنگ سیاہ اور جسامت پتلی تھی، لہذا اس کی زندگی کا 3/4 حصہ سٹرگل میں خرچ ہو گیا۔ لیکن پھر 12 اکتوبر 1999 آیا، جنرل پرویز مشرف اقتدار پر قابض ہوئے اور اداکار وسیم انصاری کی لاٹری نکل آئی۔ انصاری کی شکل جنرل مشرف سے ملتی تھی، وہ ہو بہو جنرل مشرف لگتا تھا۔ وہ مختلف سٹیج اور گلیوں میں جنرل مشرف بن کر رزق کمانے لگا۔ اداکار تھا، لہذا اس نے جنرل مشرف کے سٹائل اور آواز کی نقل بھی شروع کر دی، جس سے اس کی مقبولیت اور آمدنی دونوں میں اضافہ ہو گیا۔ 2002 عیسوی میں جیو ٹیلی ویژن سٹارٹ ہوا اور اس میں ہم سب امید سے ہیں کہ ٹائٹل سے سیاسی مزاحیہ پروگرام شروع ہو گیا۔ اسے ڈاکٹر یونس بٹ لکھتے تھے اور یہ اپنے زمانے کا سب سے مشہور سیاسی مزاحیہ پروگرام تھا۔ ہم اگر آج پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم اس پروگرام کو پاکستان میں پولیٹیکل سٹائر کا باوا آدم ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر یونس بٹ کو اللہ تعالیٰ نے مزاح نگاری کی بے انتہا صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ ان کا آغاز کالم نگاری سے ہوا، لیکن پھر یہ ٹی وی پر گئے اور سرمایہ اور مقبولیت دونوں جی بھر کر کمائے۔ ڈاکٹر یونس کے پروگرام نے بے شمار اداکار اور اداکارائیں متعارف کرائیں، جن میں صبا قمر، وینا ملک، مہوش حیات، فضا علی اور وسیم انصاری بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر یونس بٹ وسیم انصاری کو جنرل پرویز مشرف کے روپ میں ٹیلی ویژن سکرین پر لے آئے اور یہ دنوں میں مشہور ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف خود بھی اس کی اداکاری انجوائے کیا کرتے تھے۔ وہ چودھری صاحبان اور پاکستان مسلم لیگ کاف کا زمانہ تھا۔ F8 اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کے گھر کے سامنے سڑک تک گاڑیاں ہوتی تھیں۔ میں نے چودھری صاحب کے کمرے کے باہر تک لوگوں کو بیٹھے دیکھا۔ یہ صبح سویرے پہنچ جاتے تھے اور ان کے بیڈ روم کے سامنے بیٹھ کر ان کے اٹھنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ 2005 عیسوی میں مجھے ایک رات چودھری صاحبان نے کھانے کی دعوت دی۔ میں ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے صوفے پر وسیم انصاری جنرل پرویز مشرف بن کر بیٹھا تھا اور چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی، چودھری وجاہت حسین اور ان کے باقی جوڑی دار ان کی اداکاری کو انجوائے کر رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ہم رات 1 بجے تک وہاں رہے۔ مجھے پتہ چلا کہ چودھری صاحب نے وسیم انصاری کو خصوصی طور پر کراچی سے بلایا تھا اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طیارے پر اسلام آباد آیا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ چودھری صاحبان نے اس کا ماہانہ وظیفہ طے کر رکھا ہے، لیکن آپ وقت کا ہیر پھیر دیکھیں۔ ایک وہ وقت تھا جب جنرل پرویز مشرف کی پرچھائی کو بھی خصوصی سلام پیش کیے جاتے تھے، جب جنرل مشرف جیسا دکھنے والے اداکاراؤں کو بھی جہاز بھجوا کر بلوایا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب 5 فروری 2026 کو اصلی جنرل پرویز مشرف کی برسی تھی، مگر کراچی میں اس کی قبر پر صرف اس کی بیگم اور 2 ملازم تھے۔ پھولوں کے ہار بھی صرف 2 تھے۔ یہ ملازم بھی بیگم صاحبہ کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے بھی دعا کی اور واپس چلے گئے، جبکہ ان لوگوں میں سے کسی شخص کو جنرل مشرف، اس کی قبر اور اس کی برسی یاد نہیں رہی، جو کبھی اسے دکھنے والے اداکاراؤں کو بھی سر پر بٹھاتے تھے، جنہیں یہ خصوصی جہاز بھجوا کر بلاتے تھے اور اپنی میز پر کھانا کھلاتے تھے۔ وقت بھی کتنی ظالم چیز ہے۔ چودھری صاحبان جنرل پرویز مشرف کے سب سے بڑے بینیفیشری تھے۔ جنرل مشرف کے پرنسپل سیکریٹری طارق عزیز انہیں اقتدار تک لے کر آئے تھے۔ طارق صاحب FC کالج میں چودھری برادران کے کلاس فیلو رہے تھے۔ ان کے والد سیشن جج تھے۔ ان کا تبادلہ گجرات ہوا تو چودھری شجاعت کے والد چودھری ظہور الہی نے ان کے خاندان کی بہت ٹیک کیئر کی تھی۔ جنرل مشرف بھی FC کالج کے طالب علم رہے تھے۔ چنانچہ جب یہ صدر بنے تو طارق عزیز ان کے پرنسپل سیکریٹری ہو گئے اور طارق عزیز کی وجہ سے چودھری صاحبان اقتدار تک پہنچ گئے۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ بڑے بڑے سیاسی خاندان، کھرب پتی بزنس مین اور ہزار مربع زمین کے مالک جاگیردار جنرل مشرف کو خوش کرنے کے لیے ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے تھے کہ دیکھنے والے شرمندہ ہو جاتے تھے۔ مجھے ایوان صدر راولپنڈی آرمی چیف ہاؤس کی ایک تقریب یاد ہے۔
اس میں جنرل پرویز مشرف ٹن ہو کر گانا گا رہے تھے، وزیر اعظم شوکت عزیز مراسیوں کی طرح داد دے رہے تھے، اور اس وقت کے چیئرمین FBR، یہ محکمہ اس زمانے میں CBR کہلاتا تھا، عبداللہ یوسف ڈانس کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر گلوکارہ کو بھی شرم آ گئی اور اس نے مائک پر کہہ دیا کہ پلیز کیمرے بند کرا دیں، لیکن اقتدار اس وقت اس قدر مدہوش تھا کہ اس نے کیمروں تک کی پرواہ نہ کی۔ چودھری پرویز الہی کا بیان آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہوگا، جس میں چودھری صاحب نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر 4 فروری 2007 کو بڑے غصے سے اعلان کیا تھا کہ ہم 10 مرتبہ جنرل پرویز مشرف کو یونیفارم میں صدر منتخب کرائیں گے۔ آپ جنرل پرویز مشرف کی طاقت کا بھی اندازہ کیجئے۔ جنرل نے لال مسجد پر فوج چڑھا کر سینکڑوں بچیاں شہید کرا دیں اور آخر میں مدرسہ اور مسجد دونوں مسمار کرا دیں، اور مہینوں تک بچیوں کی لاشیں ملبے میں دبی رہیں۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو آرمی ہاؤس بلا کر استعفے کا حکم دے دیا اور کراچی میں 12 مئی 2007 کو MQM کے ذریعے پورے شہر میں لاشیں بچھا دیں، اور اس شام اسلام آباد میں حکومت کی اس عظیم فتح کا جشن منایا گیا، اور جنرل نے مکے لہرا کر کہا کہ کراچی میں عوام نے طاقت دکھا دی۔ لیکن پھر وقت کا پھیر دیکھیں، یہ جنرل مشرف 28 جولائی 2007 کو ابو ظہبی میں اس بے نظیر بھٹو کے سامنے بیٹھا جس کے بارے میں یہ کہتا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ پھر اس نے سیاستدانوں کو NRO دیا، پھر اس کا یونیفارم اترا، پھر اس نے صدارت سے استعفیٰ دیا، اور پھر وہ پوری دنیا میں خوار پھرتا رہا۔ یہ آخری عمر میں لا علاج خوفناک مرض کا شکار ہو گیا۔ اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے سرے پر انجیکشن لگتا تھا اور وہ درد سے بلبلاتا تھا۔ وہ وقت اس نے بہت اذیت میں گزارا۔ وہ اپریل 2013 میں پاکستان میں گرفتار ہو گیا۔ جنرل راحیل شریف اگر اس کی مدد نہ کرتے تو شاید اس کی باقی زندگی جیل میں گزرتی۔ بہرحال جنرل راحیل شریف نے اسے دوبارہ باہر بھجوا دیا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ ایک ایسی اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ یوں جنرل پرویز مشرف 5 فروری 2023 کو دبئی میں انتقال کر گیا۔ میت کو کراچی لایا گیا اور فوج کے قبرستان میں پورے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ فوج نے اپنے سابق چیف کو سلامی بھی پیش کی، لیکن پہلی، دوسری اور تیسری برسی گزر گئی، مگر پھر ان میں سے کوئی شخص اس کی قبر پر نہیں آیا جو اسے 10 مرتبہ یونیفارم میں صدر منتخب کرانا چاہتے تھے، اور اس کی اداکاری کرنے والے اداکار کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر بیٹھتے تھے۔ آپ ایک اور المیہ بھی ملاحظہ کیجئے۔ جنرل پرویز مشرف نے چک شہزاد اسلام آباد میں گھر بنوایا تھا۔ یہ آرمی چیف ہاؤس کی کاپی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی چیف ہاؤس جیسے گھر میں رہیں گے، لیکن یہ اس گھر میں بھی محض چند ماہ رہ سکے، اور وہ دور بھی ہاؤس اریسٹ تھا۔ گیسٹ پر جیل کا عملہ بیٹھتا تھا اور کوئی اندر داخل ہو سکتا تھا اور نہ باہر نکل سکتا تھا۔ یہ گھر اس کے بعد انہیں دوبارہ نصیب نہیں ہو سکا۔ بیگم صاحبہ مشرف نے خاوند کے انتقال کے بعد وہ بیچ دیا۔ اب اس میں کون رہتا ہے کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بعد اس میں کون رہے گا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ افسوس، جنرل پرویز مشرف کو بھی اپنے خدا ہونے کا یقین تھا، لیکن وہ بھی اب اپنے اس یقین کے ساتھ قبرستان میں لیٹا ہے، جبکہ اسے 10 مرتبہ یونیفارم میں صدر منتخب کرانے والے ہسپتالوں کے بستروں پر لیٹ کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا انجام جنہیں اپنے خدا ہونے کا یقین تھا۔ کاش آج کے خدا بھی اس انجام کا اندازہ کر سکیں۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چودھری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔